بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو سبق ہم نے پڑھا ہے وہ فعل امر کا ہے کہ فعل باعتبار زمانہ تین قسم پر تھا: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ اب سب کی تمارین رہ گئی تھی تو اس کی تمارین ہم نے شروع کی تھی۔ تمرین نمبر 5: ایت باربع جمل بكل منها فعل مضارع بحيث تكون احرف المضارعة في الافعال الاربعة مختلفة۔ 4 جملے لاؤ، ہر ایک میں فعل مضارع ہو، لیکن ان افعال مضارعہ کا چاروں جگہوں میں جو حرف مضارع ہو وہ مختلف ہو۔ حرف مضارع جو ہوتا ہے 4 حروف مضارع ہے: حمزہ، نون اور یا اور تا، تو یہ چاروں جو ہیں مختلف ہو، یعنی دونوں یفعل کے صیغے نہ ہو، چاروں یفعل کے صیغے نہ ہو، یذهب، یاکل اور اسی طرح یرکب اس طرح کے نہ ہو، بلکہ کسی میں حمزہ استعمال ہوا ہو ایک جملے میں، اور ایک جملے میں نون استعمال ہوا ہو، اور ایک جملے میں پھر یا استعمال ہوا ہو اور تا استعمال ہوا ہو۔ تو اس طرح کے 4 جملے آپ نے لکھنے ہیں جس میں فعل مضارع ہو۔ نمبر 6: اکتب الجمل الآتیہ بعد تغییر کل فعل ماض فیہا بفعل مضارع۔ آنے والے جملوں کو لکھ لو بعد اس کے کہ ہر فعل ماضی کو جو اس جملے میں ہے اس کو فعل مضارع سے بدل دو۔ پہلے فعل ماضی سے مضارع بناؤ اور پھر اس جملے کو دوبارہ لکھ لو۔ جیسے سار القطار ہے تو اس کی بجائے آپ اس کو فعل ماضی کو جو سارا ہے اس کو آپ فعل مضارع سے بدل لو، یسیر القطار، یسیر القطار۔ اور دوسری اسی طرح آپ نے کرنا ہے سار الصقر، عفواً طار الصقر، صقر کا معنی ہے شاہین، طارہ کا معنی اڑ گیا۔ سافر والدی، میرے ابا نے سفر کی۔ مرض الغلام، بچہ بیمار ہو گیا۔ نزل المطر، پانی بارش برسا۔ عطش الزرع، کھیت پیاسا ہو گیا یا پیاسا ہو گئی، پیاسی ہو گئی۔ اکتب الجمل الآتیہ بعد تغییر کل فعل مضارع بفعل ماضی۔ یہاں ان افعال میں آنے والے جملوں میں فعل مضارع جو استعمال ہوا ہے اسے تم فعل ماضی بناؤ اور پھر لکھ لو۔ یغرد العصفور، چڑیا چہچہاتا ہے۔ یثمر البستان، باغ پھل دیتا ہے۔ یبیع التاجر البن، تاجر جو ہے وہ بیچتا ہے البن، بن کو۔ بن یہ ایک چیز ہے کہ جو قہوہ میں استعمال ہوتی ہے، کافی میں، اس کو بن کہتے ہیں۔ یغسل الولد یدیہ، بچہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے۔ تنظف البنت ثیابہا، بچی اپنے کپڑے کو صاف کرتی ہے۔ یجنی الفلاح القطن، مزارع کسان وہ روئی کو توڑتا ہے۔ حول المضارع فی الجمل الآتیہ الی فعل امر، آنے والے جملوں میں فعل مضارع کو فعل امر میں تحویل کر دو، اس سے فعل مضارع سے فعل امر بناؤ۔ واضبط الامر بالشکل، آخر میں تشکیل کے ذریعے سے اس کام کو مضبوط کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ آخر کا جو حرف ہے وہ اس کے اعرابی حالت کو واضح کر دو۔ احترم المعلمہ، عفواً احترم المعلمہ، میں معلم کا احترام کرتا ہوں، تو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس سے آپ نے فعل امر بنانا ہے، جیسے احترم المعلمہ۔ احفظ الدرس، میں سبق یاد کرتا ہوں۔ انظف الحذاء، میں جوتے کو صاف کرتا ہوں۔ اقرأ فی الکتاب، میں کتاب میں پڑھتا ہوں۔ اشتغل فی الحدیقۃ، میں باغیچے میں شغل کرتا ہوں، لگتا ہوں، کام کرتا ہوں۔ انطق بالصدق، میں سچ بولتا ہوں۔ ضع كل فعل من الافعال الآتیہ فی جملة مفیدة مرکبة من 3 کلمات فاکثر، آنے والے افعال میں سے ہر فعل کو ایک مفید جملے میں رکھ لو
کہ جو 3 کلمات سے یا 3 سے زیادہ سے بنا ہوا ہو. ہر جملہ 3 کلمات سے بنا ہو یا پھر 3 سے زیادہ کلمات سے بنا ہو، 3 سے کم سے نہ ہو. خراجہ وہ نکلا، یلبسو وہ پہنتا ہے، تستخرجو نکالتا ہے، تغسلو دھوتا ہے، استراحہ اس نے راحت حاصل کی، آرام حاصل کیا. ہات 5 جمل فی موضوع الاسد، 5 جملے لکھ لو اسد کے موضوع میں. اسد کا معنی شیر، شیر کے عنوان پر 5 جملے لکھ لو. تبتدئ کل جملۃ منہا بفعل ماضی، کہ ہر ایک جملہ ان میں سے فعل ماضی سے شروع ہوتا ہو. ہات 5 جمل فی موضوع النہر، موضوع نہر کے موضوع میں 5 جملے لکھ لو. تبتدئ کل جملۃ منہا بفعل مضارع، کہ ہر جملہ ان میں سے فعل مضارع سے شروع ہوتا ہو. ہات 5 جمل 5 جملے لاؤ. تأمر فیہا تلمیذا ب5 اعمال ترتبط بالمدرسہ، کہ جس میں آپ اپنے شاگرد کو 5 ایسی کاموں کے بارے میں حکم کرتے ہو، ترتبط بالمدرسہ کہ جو مدرسے سے متعلق ہو. مدرسے سے متعلق 5 چیزوں کے بارے میں اپنے شاگرد کو تم حکم کرتے ہو، ایسے 5 جملے لکھ لو. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جملے کو 5 دفعہ نہ لکھ لو، بلکہ 5 مختلف قسم کے کاموں کے بارے میں، کہ جو مدرسے سے متعلق کام ہیں اس کے بارے میں اپنے شاگرد کو آپ نے حکم کیا تو اس کے جملے لکھ لو. تو آج یہ تمرینیں ہی حل کی جائیں انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ اگلا سبق الفاعل وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر پڑھتے ہیں.